السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ سامعین عزیز احتشام اور منصفین کرام، میں آج لسان و قلب اور جسم و روح کے باہمی اتحاد سے جس موضوع سخن کو آپ احباب کی حسین سماعتوں کی زینت بنانا چاہتا ہوں وہ ہے فتنہ انکار حدیث۔ حضرات ذی وقار، یہ دور فتنوں کا دور ہے جہاں گمراہی اور لادینیت کے داعی مختلف طریقوں سے دعوت دے رہے ہیں۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ انکار حدیث کا بھی ہے، اور یہ فتنہ کوئی علمی نہیں بلکہ اسلام دشمنی کی وہ سازش ہے کہ جسے مغربی مستشرقین نے برِ صغیر کے اسلام نما شاگردوں کے ذریعے پھیلایا، اور اس سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مکار انگریز نے ایسے منافقین کا انتخاب کیا کہ جو اسلام کا ظاہری لیبل لگائے منافقانہ طریقوں سے اسلام کے خلاف بدگمانیاں پھیلاتے رہے۔ جناب والا، انکار حدیث کی بنیاد دوسری صدی ہجری میں معتزلہ نے رکھی۔ اس کے بعد مصر میں طہ حسین اور ترکی میں ضیاء گوگ اس تحریک کے نمایاں علم بردار بنے۔ برِ صغیر میں انکار حدیث کا فتنہ عبداللہ چکڑالوی، سر سید احمد خان اور اسلم جراج پوری سے شروع ہوا، اور اس فتنے کو مزید تقویت دینے والوں میں مولوی حشمت اللہ لاہوری، مولوی غلام علی قصوری اور مولوی چراغ علی میرٹھی جیسے افراد بھی شامل تھے، اور پنجاب میں یہ سلسلہ غلام احمد پرویز نے آگے بڑھایا، اور موجودہ دور میں اس فتنے کی باغ دوڑ پنجاب سے جاوید احمد گامدی اور سندھ سے عزیز اللہ بوہیو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اور یہ گامدی ایسا دوگلی پالیسی والا شخص ہے کہ جو احادیث میں تعویلات بھی کرتا ہے، ان کا انکار بھی کرتا ہے، اور خود کو منکر حدیث کہلوانا بھی پسند نہیں کرتا۔ بہرحال حضرات، ان لوگوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال نہ تو معتبر ہیں اور نہ ہی حجت۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں صرف قرآن کافی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہر مسئلے کی تفصیل موجود ہے، اس لیے حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر صرف قرآن کافی ہے تو بتلاؤ، نماز کا حکم تو قرآن میں موجود ہے لیکن رکعتوں کی تعداد اور طریقہ کہاں ہے؟ زکوٰۃ دینے کا حکم تو موجود ہے لیکن کتنی مقدار اور کن اموال پر دینی ہے؟ حج کرنے کا حکم تو موجود ہے لیکن اس کے مناسک اور ارکان کی تفصیل کہاں ہے؟ چوری کی سزا کے لیے یہ ہاتھ کاٹنے کا حکم تو موجود ہے لیکن کون سا ہاتھ اور کہاں سے کاٹنا ہے؟ اور بتلاؤ تو صحیح، نماز جنازہ کا حکم قرآن میں کہاں آیا ہے؟ وضو کا طریقہ اور اسے توڑنے والی چیزیں کہاں لکھی ہیں؟ اور شادی شدہ زانی کی سزا قرآن میں کہاں بیان ہوئی ہے؟ اور سب سے اہم بات، قرآن کی ترتیب کا عمل، تجوید کا علم اور قرآن کو سیکھنے کا طریقہ وہ کہاں سے آیا؟ اور جاؤ یہ سارے مسائل قرآن سے ثابت کر دو۔ اگر تم قرآن میں یہ مسائل نہ دکھا سکو اور ہرگز نہیں دکھا سکتے تو مان لو کہ حدیث کو مانے بغیر قرآن پر بھی عمل کرنا وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر میں یہ کہوں کہ یہ منکرین حدیث اپنے آپ کو اہل قرآن کہلوانے والے حقیقت میں منکرین قرآن بھی ہیں تو یہ غلط بے جا اور جھوٹ نہ ہوگا۔ اور کوئی بتلاؤ ان کو کہ ہم بتلائیں، ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتے ہیں اہل قرآن ہونے کا لیکن وہ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ سے انحراف بھی کرتے ہیں، ایک طرف تو یہ اعلان کرتے ہیں قرآن کے پیروکار ہونے کا لیکن وہ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم کو تسلیم بھی نہیں کرتے، ایک
ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتے ہیں داعی قرآن ہونے کا، لیکن وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا جیسی آیات پر عمل کرنے سے انحراف بھی کرتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں اہل قرآن ہونے کا، لیکن ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ کو ماننے سے گریز بھی کرتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتے ہیں قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے کا، لیکن فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم کے مطابق نبی کے فیصلوں کو دل سے تسلیم بھی نہیں کرتے۔ ایک طرف تو یہ نعرہ لگاتے ہیں اہل قرآن ہونے کا، لیکن ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ کو ماننے سے گریز بھی کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ایک طرف تو یہ کلیم کرتے ہیں قرآن کے ساتھ دین کی دعوت دینے کو، لیکن کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی جیسی آیات پر عمل بھی نہیں کرتے، تو پھر میری زبان سے تو یہی الفاظ نکلتے ہیں کہ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ حضرات گرامی قدر، اتف ہے اس مذہب دنیا پر کہ جس ملک کی قومی اسمبلی میں صدر مملکت کی ذات کو تو زیر بحث نہیں لایا جا سکتا، لیکن اسی ملک کے چند بدبخت اپنی ساری طاقت وہ اسی پر صرف کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ دے ڈالیں، اور جان لو اگر ایمان اسی کا نام ہے تو مجھے کہنا ہوگا بِئْسَمَا یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین۔ اور سن لو، اگر قرآن اجمال ہے تو حدیث اس کی تفصیل ہے، اگر قرآن روایت ہے تو حدیث درایت ہے، اگر قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے تو حدیث اس سرچشمے کا مظہر ہے، اگر قرآن کلام اللہ ہے تو حدیث اس کی تبیین ہے، اگر قرآن نور اللہ ہے تو حدیث نور اللہ کی تنویر ہے۔ اور آخر میں ان کو یہ بتلا دینا چاہتا ہوں، یہ تیرا اصول باطل کہ حدیث دی نہیں ہے خسارہ ہی خسارہ۔ یہ نبی سے بے نیازی، نہ کوئی اصول تیرا نہ کوئی رفیق مذہب، نہ کوئی اصول تیرا نہ کوئی رفیق مذہب، ہے کبھی سخن ترازی ہے کبھی زباں درازی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔